بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی یوٹیوب سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو ہماری سیریز کی چھٹی ویڈیو ہے، تو آج انشاءاللہ ہم جانیں گے چھٹے پارے میں موجود اللہ تعالیٰ کے فرامین، احکامات اور علم کا ایک عظیم خزانہ۔ تو آج جن ٹاپکس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان میں پہلا ٹاپک ہے بری بات کا بآواز بلند کہنا کیسا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، اس حوالے سے اللہ کیا کہتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کا تذکرہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اور یوں ہی بات ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کا گواہ کون ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو کس چیز کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح بات ہوگی عیسائیوں کے عقیدے پر کہ جو تین خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں اس بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے۔ یوں ہی تکبر کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اور اللہ کی طرف سے روشن دلیل جو آئی ہے وہ کیا چیز ہے۔ پھر سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا، تو پھر سورہ مائدہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے، اور پھر جانیں گے کہ چوپایوں اور جانوروں کے حلال ہونے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اور اسی طرح ہمارا دین اس کی تکمیل کیسے ہوئی یہ بھی جانیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں رکھی ہیں ان کا بھی بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح وضو اور تیمم کے بارے میں بھی بات کی جائے گی، اور یوں ہی بنی اسرائیل سے جو ایک عہد یعنی وعدہ لیا گیا اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں لفظ نور فرمایا تو وہ نور کس کو فرمایا اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اسی طرح یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اس حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا۔ یوں ہی موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کچھ بات کہی، اور اسی بات کو مثال بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی حضور سے ایک بات کہی، تو وہ حضور کے صحابہ کی بڑی خوبصورت بات بھی سنیں گے۔ اور اسی طرح انتہائی اہم قصہ یعنی حابیل اور قابیل کے بارے میں بھی جانیں گے، اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو کیا فرمایا۔ یوں ہی چور کی سزا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور قصاص کیا چیز ہے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر پھر اتنی الگ الگ امتیں کیوں بنائیں۔ اور اسی طرح اللہ کے فضل کے بارے میں بھی جانیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول اور فرشتے اور نیک صالحین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر فرما کر کیا فرمایا۔ یوں ہی اس بارے میں بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور یوں ہی یہ بھی جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اور اس بات کو بھی جانیں گے کہ بنی اسرائیل نبیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو بھی جانیں گے، اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں اس کو بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو اس علم کے عظیم خزانے اور سمندر کو جان لیجئے آج کی اس ویڈیو میں۔ قرآن صراط ہدایت۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی بری بات کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پتہ چلے تو اس کا ہرگز اعلان نہیں کرنا چاہیے، صرف مظلوم کو اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر کسی شخص نے ظلم کیا ہو تو مظلوم چاہے تو اس کا اعلان کر سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی بھی شخص
کسی شخص کے بھی بارے میں بری بات ہرگز اعلانیہ طور پر عام نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بالکل پسند نہیں۔ اور نیکسٹ ٹاپک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں فرماتا ہے، اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بڑھ کر سوال کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اللہ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، پھر ہم نے یہ معاف کر دیا، ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ سے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان سے براہ راست کتاب اتار دیں، تو آپ اگر اتار بھی دیں گے تب بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنا بڑا مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ براہ راست دکھا دو، مگر جو کافر ہوتا ہے اس کے دل پہ مہر لگی ہوتی ہے، اس کو کچھ بھی دکھا دیا جائے اس نے ماننا نہیں ہوتا۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک انتہائی اہم ہے، ہمارے ناظرین بڑی توجہ سے سنیں۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو عیسائیوں کو اور قادیانیوں کو جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ عیسائی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، اور قادیانی ملعون یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اور جو ان کا ملعون قادیانی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن کے دوبارہ آ گیا جسے قیامت سے پہلے آنا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پہ ان ملعون قادیانیوں کا بھی رد فرما چکا ہے اور عیسائیوں کا بھی رد فرما چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں فرماتا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو شہید کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اس سے قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اب دیکھیں ہمارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ فرما دیا ہے کہ وہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی نہ تو انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں شہید کیا گیا۔ اور بالکل اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 158 میں اللہ فرماتا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سلیب چڑھایا گیا، اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، کہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں، کبھی بھی پالا کسی قادیانی سے پڑھے اور کوئی قادیانی ایسی بکواس کرے تو آپ اس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 پیش کر دیں اور کہیں کہ دیکھو تم جو بکواس کرتے ہو، تمہاری بکواس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تو فرما چکا ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا ہے نہ سلیب چڑھایا گیا ہے، بلکہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے اپنے پاس، اور قرب قیامت میں وہ واپس آئیں گے۔ اور اب سورہ نساء کی آیت نمبر 163 جو کہ اتنی عظیم آیت ہے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 11 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ سلیمان وآتینا داؤد زبورا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح کے
طرف وحی بھیجی اور ان کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کے بیٹوں پر اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی. اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. تو یہ وہ عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 11 نبیوں کا نام عطا فرمایا. اور ان تمام انبیاء کرام کا نام بیان کرنے کی ایک عظیم حکمت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا تھا کہ اے حبیب مکرم، جس طرح آپ پر وحی نازل فرمائی ہے اسی طرح ان تمام نبیوں پر بھی وحی نازل فرمائی گئی. اور اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور جو احکامات نازل فرمائے اس کا گواہ کون ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب مکرم، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے. اب ذرا سوچیں ہمارے ناظرین کہ کوئی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس پہ کسی بندے کو گواہ بناتا ہے، کسی چھوٹے کو گواہ بناتا ہے، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو جو کچھ عطا فرمایا اس میں اللہ نے خود اپنی ذات کو گواہ بنایا کہ جو میں نے اپنے پیارے کو عطا فرمایا ہے اس پر میں خود گواہ ہوں. اور پھر اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا. اب ہمارے ناظرین ذرا تھوڑی سی توجہ کر کے اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 166 بہت سی باتیں آپ کو سمجھا دیتی ہے. اور یہ کسی اور کی عام بندے کی بتائی ہوئی بات، یہ تفسیر نہیں بلکہ براہ راست آیت قرآنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والملائکۃ یشہدون، یعنی ملائکہ بھی گواہ ہیں، یشہدون. مگر پھر اللہ نے فرمایا وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی والا. اب ذرا دیکھیں ہمارے ناظرین، غور کریں کہ اللہ اگر گواہی والا کافی ہے تو بتائیں پھر ملائکہ کو گواہ کیوں بنایا. اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مددگار فقط اللہ ہے تو کوئی اور مددگار نہیں ہو سکتا، تو اس آیت میں اللہ نے سمجھا دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو شرف اگر اللہ کے پاس ہو تو وہ کسی اور کے پاس نہ ہو. یہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ کی عطا سے اس آیت میں فرشتے گواہ بھی ہیں اور اللہ نے فرمایا میں خود بھی گواہ ہوں، تو اسی طرح جب فرشتے جو اللہ نہیں ہیں مگر اللہ کے ساتھ گواہی میں شریک ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں عالم کے سردار ہیں، ہر فرشتے کے سردار ہیں، فرشتے حضور کے غلام ہیں. جب اللہ حضور کے غلاموں کو کسی شرف میں اپنے ساتھ ملا لے تو شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی گواہی کا مقام عظمت والا ہے، فرشتوں کی گواہی کا مقام اللہ کی عطا سے کم تر ہے. تو جب اللہ حضور کے غلاموں کو گواہی میں شریک کر لے تو یہ شرک نہیں ہوتا. تو اگر اللہ اپنے بندوں کو کوئی خیر عطا فرمانا چاہے، کوئی کرم فرمانا چاہے، اس میں حضور کو شریک کر لے تو اس میں بھی شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا عطا فرمانا ذاتی ہے اور حضور کا کسی بندے پر کرم فرمانا، اسے عطا فرمانا، یہ اللہ کی عطا سے ہے. اور نیکسٹ ٹاپک سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، یعنی اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو ایمان لاؤ ان پر، تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں اس طرح دیا ہے کہ اے اہل کتاب والوں، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو. بے شک مسیح مریم کا بیٹا
عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے، اور جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس کا رد فرمایا ہے کہ اللہ کا کوئی اولاد بھی نہیں ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اور تین خدا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ صرف ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اور اب ہمارے ناظرین دیکھیں کہ تکبر کتنی بری چیز ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 173 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت کی اور تکبر کیا انہیں دردناک سزا دے گا۔ اب ذرا سوچیں ہمارے ناظرین کہ انسان کا ماحول دیکھا جائے آج کل کا تو تکبر بہت عام ہے۔ کوئی کسی عہدے پر چلا جائے، کسی پوسٹ پہ چلا جائے، یا خوبصورت زیادہ ہو، یا اس کی گفتگو اچھی ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی اس میں فضیلت ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بدبخت لوگ تکبر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ تکبر میں پڑ کے دردناک سزا کے مستحق نہ بنے، بلکہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی انعام آپ پر ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اب عاجزی اختیار کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کی عزت گھٹا دیتا ہے، اس کا غرور مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، تو اللہ کی چادر کو ہرگز نہ پھاڑو، یعنی کوئی اور تکبر نہ کرے، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں تکبر نہ کریں بلکہ عاجز رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہمارے ناظرین سورہ نساء کی آیت نمبر 174 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے پیارے الفاظ اور حضور کی بڑی عظیم عظمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرمایا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو برہان یعنی دلیل فرمایا ہے اور روشن نور یعنی نورم مبینہ فرمایا ہے، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ ان دونوں سے مراد اللہ کے حبیب کی ذات ہے کہ حضور ہی وہ نور ہیں جنہیں اللہ نے نازل فرمایا ہے روشنی پھیلانے کے لیے، ہدایت کی روشنی، علم کی روشنی۔ اور یوں ہی اللہ کی طرف سے دلیل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دلیل کس طرح سے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جتنے دعوے کیے ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ یہ کسی الگ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، ہر دعوے کی دلیل اللہ نے اپنے حبیب سے پیش فرمائی ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید میں دعویٰ کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات سے دلوائی ہے۔ وہ کس طرح کہ کوئی اگر آ جاتا اور حضور سے کہتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو حضور انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو جائے تو حضور دعا کرتے تو سورج پلٹ آتا، کافر آتے حضور سے دلیل مانگتے، حضور درخت کو بلا لیتے تو درخت چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے۔ اس طرح کا کوئی بھی کام تھا وہ حضور نے کر کے دکھایا اور یہ بتا دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں دیکھنا ہے تو دیکھ لو کہ اللہ کی عطا سے میں بھی ہر چیز پر قادر ہوں۔ اور اب آگے آغاز ہوتا ہے سورہ مائدہ کا۔ تو سورہ مائدہ کا مختصر تعارف جان لیتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مگر اس کی ایک آیت ایسی ہے جو کہ حجۃ الوداع والے دن عرفات میں نازل ہوئی۔ وہ آیت یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے آپ کا دین آپ کی خاطر مکمل کر لیا۔
اور جو اس کا نام مائدہ رکھا گیا، عربی میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 112 سے 115 تک کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا جسے مائدہ کہتے ہیں، تو اس دسترخوان کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اور اسی طرح اس سورت کے بڑے فضائل بھی ہیں، جس میں سے صرف ایک فضیلت جو کہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 2428 یعنی 2428 حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ تو جتنے بھی ہمارے ناظرین جینٹس ہیں وہ اس سورہ مائدہ کو ضرور سنیں اور اپنے دیگر احباب سے بھی شیئر کریں۔ سورہ مائدہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر جانوروں کے حلال ہونے کا بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اے ایمان والو تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی تیسری ہی وہ آیت ہے جو کہ خانہ کعبہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج آپ کا دین آپ کی خاطر مکمل کر دیا گیا۔ اب ہمارے ناظرین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے ان الفاظ پر ذرا توجہ کریں، غور کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین کو تو مکمل فرما دیا، مگر مکمل کس انداز سے فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنا دین اپنی خاطر مکمل کر دیا، بلکہ حضور سے فرمایا کہ میں نے آپ کا دین آپ کی خاطر مکمل کر دیے۔ تو اب ذرا سوچیں ہمارے ناظرین وہ کہ جو یہ بات کرتے ہیں اور کچھ ایسے گمراہ فرقے یہ بکواس کرتے ہیں کہ حضور تو آئے تھے بس اللہ کا پیغام دینے، اب وہ چلے گئے تو اب صرف اللہ کو مانا جائے، صرف اللہ کی بات کی جائے اور معاذ اللہ حضور کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ تو پہلی بات تو صحیح ہے کہ واقعی حضور آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لگانے، جو گمراہ تھے دوسرے خداؤں کو پوجتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پوجنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو ہدایت اللہ نے عطا فرمائی حضور کے وسیلے سے، مگر یہ کہہ کر کہ حضور صرف اللہ کی طرف لگانے آئے تھے اور حضور کو معاذ اللہ کچھ نہ سمجھنا، یہ اتنی بڑی بے ادبی اور توہین ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ہر چیز کو حضور کی طرف منسوب فرما رہا ہے، اور یہاں پہ جب دین مکمل بھی کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرما دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا اب تمہیں نبی کی معاذ اللہ ضرورت نہیں رہی، بلکہ اللہ نے مکمل بھی اس انداز سے کیا کہ حضور سے فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے مکمل کر دیا دین، مگر آپ کا دین آپ کی خاطر مکمل کر دیا۔ تو یعنی یہ جو دین آج جس پر ہم قائم ہیں دین اسلام، یہ حضور کا دین ہے اور یہ مکمل بھی حضور کے صدقے سے ہوا ہے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور تیمم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے تو ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، اس کا شکر بھی ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا سب سے افضل طریقہ علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی خوب عبادت کی جائے۔ اور اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اب دیکھیں عہد کس چیز کا اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا
اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن یعنی صدقہ و خیرات دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اب دیکھیں کس بات پہ سنائی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور پھر کیا فرمایا اللہ نے فرمایا میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ تو ہمارے ناظرین جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نوید انہیں سنائی ہے جو اللہ کے رسولوں کی تعظیم کرے، اور جو معاذ اللہ توہین کرے، ان میں نقص نکالے، معاذ اللہ ان کی برائیاں اختلاج کرتا رہے کہ انہیں علم بھی نہیں ہے، انہیں معاذ اللہ نور بھی نہ کہا جائے، وہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں جانتے، اور اس طرح کی بکواسات کرے، تو یہ تعظیم نہیں، یہ توہین ہے۔ تو جب تعظیم کرنے والوں کے لیے جنت ہے تو توہین کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ناظرین ہمیشہ انبیاء اکرام رسول اعظام کی تعظیم ہی کرتے رہیں کہ یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اب اس میں جو ایک نور کا ذکر کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، جو کہ کثیر تفسیر میں یہی بات لکھی ہے علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے۔ تفسیر کبیر میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، تفسیر بیضاوی میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح دیگر کثیر تفاسیر ہیں جس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر بغوی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور روشن کتاب۔ نور سے مراد ہمارے آقا و مولا کی ذات ہے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اے حبیب مکرم آپ فرما دیں اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور اب نیکسٹ ٹاپک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہی جس کو مثال بنا کر پھر غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جہاد کا اور جنگ کا اعلان فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ گئی یہ کہتے ہوئے کہ بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہاں وہ ہیں، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین آپ نے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جہاد کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی چھوڑ کر بھاگ گئی اور یہ کہنے لگی کہ آپ اور آپ کا رب جا کے خود ہی لڑو اگر تم لوگ سچے ہو تو۔ اب اس بات کا جواب غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے مدد مانگی تو انصاری صحابیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیار سے
جواب دیا اور فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، بلکہ ہم لوگ آپ کے ساتھ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے لڑیں گے۔ تو یہ جب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ عظیم اشخاص ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ جب بھی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پسند کے منتخب صحابہ عطا فرمائے، یعنی وہ صحابہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام سے سچی پکی محبت رکھیں، اور کوئی بدعقیدہ گمراہ فرقہ اگر معاذ اللہ صحابہ کی توہین کرے تو ہمیں ایسے مردودوں پر لعنت بھیجیں کہ ہمیں تو اللہ کا قول پسند ہے، حضور کا قول پسند ہے، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، کہ اللہ بھی ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوا۔ تو جن سے اللہ راضی ہے ان پر تنقید کرنے والوں پر پھر لعنت ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا احبوا اصحابی بحبی، کہ میرے صحابہ سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو جس کو حضور سے محبت ہے وہ صحابہ کی بھی محبت رکھتا ہے اور ان کا ادب بھی کرتا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے جان لیں کہ وہ حضور سے بھی محبت نہیں رکھتا، وہ مردود ہے، کیونکہ حضور نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور اب جان لیتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک کے حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا جس کا مفہوم پہلے سماعت کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل، دوسرے کا نام تھا قابیل۔ اب اس زمانے میں نکاح اس طرح ہوتے تھے کہ ایک حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی حضرت حوا کے، تو جو لڑکی ہوتی تھی اس کا نکاح دوسرے حمل والے لڑکے سے کر دیا جاتا تھا۔ تو جو حضرت حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح ہونا تھا قابیل کے ساتھ، اور جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح ہونا تھا حابیل کے ساتھ۔ تو جو قابیل تھا اس کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی جس کا نکاح حضرت حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ تو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں تو اپنی ہی بہن جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی سے نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تو تیری بہن ہے اور تو اس سے نکاح ہرگز نہیں کر سکتا، جس پر قابیل نے کہا کہ یہ تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اگر تجھے ایسا ہی لگتا ہے تو تو بھی قربانی دے اور حابیل بھی قربانی دیں، اور جس کی قربانی مقبول ہو گئی اس سے پھر اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ تو جب دونوں نے قربانی دی تو قربانی حضرت حابیل کی قبول ہو گئی، جس پر قابیل کو شدید غصہ آیا اور وہ حسد اور بغض میں بھر گیا اور اس نے حضرت حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور قابیل نے یہی بات پھر حضرت حابیل سے کہی کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو حضرت حابیل نے پوچھا کہ تو مجھے کیوں قتل کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی، جو کہ میرے لیے شدید ذلت کا باعث ہے۔ جس پر حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو اللہ تیری قربانی بھی قبول کر دیتا۔ اور پھر حضرت حابیل نے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھے گا تو میں تجھے ہرگز قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ساری گفتگو سننے کے باوجود بھی قابیل نہ مانا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور قتل کر بھی دیا۔ جب قتل کر لیا تو قابیل شدید پریشان ہوا، حضرت حابیل کی لاش کندھے پہ اٹھا کے پھرتا تھا کہ اب میں اس لاش کا کروں کیا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا کہ جو پتہ چلتا کہ اس کا کیا جاتا ہے۔ تو قابیل کندھوں پہ لیے لاش کو کافی عرصے تک پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ دوسرے کوے سے لڑتا لڑتا ایک کوا اس میں بھی مر گیا، تو ایک کوا دوسرے کوے کو چھپانے کے لیے زمین کھودنے لگا اپنی چونچ سے۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ ہائے افسوس میں تو اس کوے جیسا بھی نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ تو ہمارے ناظرین یہ تھا
تھا وہ انسانیت کا پہلا قتل جو قابیل نے بھائی حابیل کا کیا، اور اب اس قابیل کو اس قتل کی سزا کیا ملی؟ تو ہمارے ناظرین ذرا غور کریں کہ اس کو سزا یہ ملی کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی بھی کسی بھی انسان کا قتل کرے گا تو اس قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے اس گناہ کی ابتدا کی تھی۔ تو ہمارے ناظرین کوئی بھی برا کام شروع کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب تک آپ کا شروع کیا ہوا کوئی برا کام جاری رہے گا آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو ایسے کام سے خود بھی بچیں، کوئی کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو بھی اس سے روکیں کہ تو اتنا بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے کہ قیامت تک تیرے لیے اس کا گناہ جاریہ ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں اس آیت میں تھوڑے غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب ہے ایمان والوں سے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور وسیلہ اگر کسی کو بنایا جائے تو کائنات میں حضور سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے جو اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ بن سکے، کہ اللہ نے اپنی محبت بھی ان کے صدقے سے بتائی ہے، اپنی اطاعت بھی ان کے صدقے سے بتائی ہے، اپنی رضا بھی ان کے صدقے سے بتائی ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا تعلق حضور کے ذریعے سے ہے تو اللہ کی طرف پہنچنے کا کامل وسیلہ حضور کی ذات ہے۔ اور یہ عمل کس کا ہے؟ اللہ نے آیت شروع کر دی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، کہ ایمان والوں کا یہ عمل ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی طرف وسیلہ بھی تلاش کرتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہی نہیں ہیں وہ پھر اللہ سے نہ ڈرتے ہیں نہ کوئی وسیلہ تلاش کرتے ہیں، بلکہ وسیلے کو معاذ اللہ شرک کہہ کر لوگوں کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وابتغوا، یہ امر کا صیغہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور اسی چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو چور کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر فرمایا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے، اور تمام زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو قصاص کا حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ مزید آگے چلیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول بھی تمہارے ولی ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ہمارے ناظرین آپ نے دیکھا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی ولی فرمایا ہے اور اپنے ساتھ بالکل ساتھ فرمایا ہے، اور رسول بھی تمہارے ولی ہیں۔ پھر سنیے آیت، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے اور اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ اب اللہ خود اپنی ولایت میں، اپنی دوستی میں، اپنے مددگار ہونے میں اپنے ساتھ رسول کو بھی ملائے، اور پھر کوئی بدبخت آ کے کہے معاذ اللہ یہ شرک ہے کہ رسول کو اللہ سے ملا دیا، تو ایسے بدبختوں سے کہا جائے کہ ارے اندھو دیکھتے نہیں کہ ہم نے نہیں ملایا بلکہ اللہ نے ملایا ہے، اور خود کہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اللہ بھی ولی ہے اور اللہ کا رسول بھی ولی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اسی کی اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی جو لوگ ولی بنائیں اللہ کو، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کو، اس کے ساتھ ایمان والوں
کو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ کہ یہی ہمیشہ غالب رہیں گے اور یہ اللہ کا حزب یعنی اللہ کا گروہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ناظرین، ماحول میں نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا گروہ کون ہے۔ اللہ کا گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کو بھی ولی بنائے اور اس کے ساتھ اس کے رسول کو بھی ولی بنائے اور اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی ولی بنائے، یعنی اولیاء اللہ کو بھی مانے، جو اللہ کو مانے، رسول کو مانے اور اولیاء کو مانے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اور جو معاذ اللہ کسی اور کو ماننے کا انکار کرے اور صرف اللہ اللہ کی رٹ لگائے رہے تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا مطلوب ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا گروہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا گروہ تو وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول کو بھی مانے اور اولیاء کو بھی مانے۔ اور ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کس کو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ضرور مسلمانوں کا سب سے شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ تو ہمارے ناظرین ذرا اپنے احوال پہ غور کریں کہ آج ہمارا ماحول دیکھا جائے تو اتنا بدقسمتی سے ایسا ہو چکا ہے کہ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں غیر مسلموں کو، ہمدرد سمجھتے ہیں ایسے ممالک کو جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور ان کی دشمنی اللہ قرآن میں بیان کر چکا ہے اور ان کی سازشیں پھر بے نقاب بھی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی بدقسمتی سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہمدرد یہودی ہیں، ہمدرد عیسائی ہیں، ہمدرد نصرانی ہیں۔ بلکہ ہمیں تو یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہمدرد اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور غیر مسلم یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست سمجھیں۔ تو آج ہی ہمارا چھٹا پارہ بھی مکمل ہوا۔ ہماری ناظرین سے درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس عظیم علم کے خزانے سے آپ کے دیگر احباب بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔